لوگ رافیل کے اور جو ہے ساتھ میں ہمارا جو J-10C ہے وہ تقابلی جائزہ چل رہا ہے. سو یہ ایک ڈیٹرنٹ فیکٹر رہا انڈیا کے لیے کہ جو نظر آ رہا ہے کہ وہ بیک آؤٹ کر رہے ہیں, جو انیشل ان کا بڑا ایگریشن تھا. ایبسلیوٹلی. دیکھیں نا, ایک اللہ کا فضل ہے کہ ہماری ایئر فورس از ون آف دا فائنسٹ پروفیشنل ایئر فورسز ان دا ورلڈ. آپ 1965 وار جب ہوئی تھی تو اس کو لوگ کہتے تھے کہ جی مذاق سے یا آپ ایسے ہو کہ ٹرپل اے نے بچایا پاکستان کو 65 وار میں. اللہ آرٹلری اینڈ ایئر فورس, ایئر مارشل نور خان صاحب تھے, ایئر مارشل اسد خان صاحب تھے. پھر یہ پلوامہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایئر فورس نے ایکسل کیا. اور آپ تو ویسے بھی یو آر اے اسٹوڈنٹ آف جیو پالیٹکس. 2 جنگیں ہوئی ہیں عرب اسرائیلی وار, 1967 1973. دونوں جنگوں میں پاکستانی پائلٹس نے ایک دفعہ 67 میں جارڈن ایئر فورس اور 1973 میں سیرین ایئر فورس کے لیے لڑے اور دے شاٹ ڈاؤن اسرائیلی پلینز. تو آپ دیکھ لیں کہ دا سکلز جو ہماری پروفیشنلزم پائلٹس کی ہیں وہ کتنی اسٹرانگ ہیں اور کتنی ہائی لیول آف موٹیویشن ہے. تو وہ ایک بڑی ٹیسٹڈ اور ہارڈنڈ ہماری ایئر فورس ہے. اور خیر وہ باقی آرمی اور نیوی بھی ہے, لیکن میں ایئر فورس کی جو اس لیے آپ نے بات کی نا رافیل ورسز J-10C کی, تو وہ بڑا کلیئر ہے کہ اب وہ ان کو بڑی جیسے کہتے ہیں پنجابی میں پسوڑی پڑ گئی ہے کہ کیسے یہ ہوا. ہم نے $9 ارب خرچ کیے ہیں رافیل لینے میں, پوری تیاری کی ہے انہوں نے کہ جی اب رافیل, اور مودی نے کہا بھی تھا کہ رافیل ہوتے تو ہم یہ کرتے, تو رافیل تو اب آ گئے ہیں. تو اب تو آپ کے سامنے رزلٹس بھی, اور واقعی وہ جب ایک انہوں نے ٹیسٹ کر رہے تھے ایکچولی. جہاز لینا ہارڈ ویئر لینا اور بات ہے, ان کو چلانا ہے تو آپ کا ایک جملہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے گرٹ چاہیے, ہمت چاہیے. وہ ہمت جو بڑا ضروری ہے, دم. دیکھیں آپ کو صلاحیت جتنی مرضی ہو, لیکن اگر آپ میں ہمت نہیں اس کو استعمال کرنے کی تو وہ ہے. اور ابھی ویتنام کی اینیورسری ختم ہوئی ہے 30 اپریل کو. 50 سال پہلے امریکن فوج جو ہاری ہے ویتنام میں, تو سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. اگر وہ تو ویتنام ہار گیا ہوتا امریکہ سے, انہوں نے کس طرح ہرایا ہے, اور آپ کے سامنے ہے اس کی مثال. یہ غازہ ہمارے سامنے ہے. غازہ دیکھ لیں, حماس نے سٹینڈ لیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیا پانچا کر دیں گے حماس کا. حماس سے اب نیگوشیٹ کر رہا ہے اسٹیو وٹکاف اینڈ CIA والے. اور ابھی ایک اور دیکھیں گے, ہوتیز ہیں. ابھی کل بین گورین ایئرپورٹ پر انہوں نے حملہ کیا ہے, بین گورین ایئرپورٹ پر. حالانکہ 1 مہینے میں امریکہ نے $1 ارب کا ان پر اسلحہ پھینکا ہے, بومبنگ کی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن وہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے, وہ قائم و دائم ہے. تو اس میں بڑا ایک ہمت, صلاحیت, ایفیشنسی اور مورال اور اسپرٹ کی بھی بات شاہ صاحب, آپ نے ایک بڑی اہم بات تھوڑی دیر پہلے کی کہ جب یہ گلوان والا ہوا تو انڈیا نے ان کو 2 فرنٹ کا خطرہ تھا, تو ہمارے ساتھ سیز فائر کا ایگریمنٹ کر لیا. ابھی یہ جو سیز فائر ہے یہ اس کی وائلیشن تو بے تاشا ان دنوں میں خاص طور پہ ہوئی ہے, تو وہ ایک قسم کا نام کا رہ گیا ہے. مگر سنتاس کا معاہدہ سسپینڈ کرنے میں انہوں نے بڑی جلدی کی. یہ اناؤنسمنٹ فارملی نہیں کی کہ سیز فائر کا ایگریمنٹ ہمارا نہیں رہا. کیوں؟ میرے خیال میں وہ اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ پھر جب اگر سیز فائر کا معاملہ ختم ہو جائیں گے تو پھر تو کھلی چھٹی مل جائے گی نا ہر چیز کے حوالے سے. اور وہ ڈرتے بھی ہیں کیونکہ سیز فائر از آلسو بینگ مانیٹرڈ بائی دا یونائٹڈ نیشنز. جو یونائٹڈ نیشنز کا ہے UNMOGIP, یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان, وہ دونوں طرف ہے. 750 جو سیز فائر لائن کے دونوں طرف ہے. تو اس کو اتنی جلدی وہ کرنا, اس کا مطلب ہے کہ دیٹ از میننگ کہ اٹس آلموسٹ لائک اے وار لائک سچویشن. کیونکہ سب سے پرانی سیز فائر لائن ہے. اور سنتاس معاہدے کی بھی میں کلیریفائی کر دوں, انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا, وی ول ہولڈ ان ابیئنس. اس کو منسوخ نہیں کیا, فارملی ابھی ابیئنس کا بھی کنوے نہیں کیا, اور ایبروگیٹ بھی نہیں کیا, مطلب منسوخ نہیں کیا اور معطل بھی نہیں کیا. دیکھو نا, سسپینڈ ہوتا ہے معطل, ایبروگیٹ ہوتا ہے منسوخ. انہوں نے کہا وی ول ہولڈ ان ابیئنس. اب یہ انگریزی زبان ایسی ہے, معطلی بھی ہمارے ہاں جو ترجمہ کر لیا جاتا ہے وہ معطلی بھی نہیں ہے, انہوں نے پٹ آن ہولڈ وہ جو کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا بھی فارملی ابھی ورلڈ بینک کو جو کہ اس کا گارنٹر ہے, ابھی فارملی ان رائٹنگ جو انفارم نہیں, ابیئنس کا بھی کیا گیا. دھمکی ہے. اور ابھی یہ ابتدائیے میں سربت اس خبر کا پاکستان میں بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ جی وہ چناب کا پانی انہوں نے روک لیا, جہلم کا روک لیا. تو
یہ جو اس کی ایک لمٹ ہے شاہ صاحب، لوگ عام آدمی اس سے بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے. آف کورس یہ اس وقت سوئنگ کا سیزن ہوتا ہے، پانی کی شدت ہوتی ہے اور ڈیمز میں اس وقت قلت ہوتی ہے پانی کی، چند دن روکنے سے بھی فرق پڑتا ہے، مگر محدود وسائل ہیں انفراسٹرکچر کے اور انڈیا کی کیپیسٹی کے، اس کو روک لیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ بالکل یہ دھمکی ہے. اور ٹھیک ہے، یہ سرور صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ ادھر پروٹیسٹ آ رہے ہیں ہمارے فارمنگ کمیونٹی سے، لیکن شارٹیج ضرور ہے واٹر کا، لیکن یہ ایک چھیڑ چھاڑ ہے اور یہ ایک سرٹن لیول پر دباؤ کی ہے، جو اپنی چاہت تو ہے ان کی یہ کام کرنے کا کہ پاکستان کو چوک آف کریں، لیکن ان کے پاس اس وقت انفراسٹرکچر نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ دیکھیں نا، یہ انٹرنیشنل ٹریٹی ہے، اس کو آپ یونیلیٹرلی کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو اللیگل ہوگا، وائلیشن آف UN چارٹر ہوگا، وائلیشن آف دا ورلڈ بینک ایگریمنٹ ہوگا. تو یہ دھمکی دے رہا ہے، ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آبی جارحیت کہہ لیں یا ہائیڈل ٹیررزم کہہ رہے ہیں، اس کی وہ کوشش کرے گا. لیکن اس وقت ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن چھیڑ چھاڑ ضرور کرے گا، گن ضرور کرے گا. مطلب ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں لو انٹینسٹی وار کی بات میں، یہ دہشت گردی کی، میں تو کہتا ہوں انڈیا کی ہے واٹ آئی کال اے 3D اسٹریٹجی. ڈیمنائز پاکستان، ڈیمیج پاکستان. ابھی دیکھیں نا وہ چلے گئے IMF کے پاس، وہ FATF کے پاس، یہ ڈیمیج کرنے کی بات ہے نا، اور ڈی سٹیبلائز پاکستان، دہشت گردی کرے، سارا کریں. تو نقصان جتنا پہنچا سکتے ہیں جتنا وہ کوشش کریں گے ضرور. شاہ صاحب یہ تو پہلے بھی جو کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی ہمیں آئسولیٹ کرنے کی، ان بریٹن ووڈز کے اداروں پہ پریشر ڈالنے کی یا سنتاس کی دھمکیاں جو پہلے ہی کر سکتے تھے وہ کر ہی رہے ہیں. تو ابھی فوری شارٹ ٹرم میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاٹ وار کی کوئی پاسبلٹی، امکان نہیں نظر آتا، اور جو ہے ہماری ایئر سپیس کی بھی وائلیشن وہ شاید اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ وہ کریں گے. تو کیا کریں گے؟ بس یہ جس طرح سلو ڈاؤن ہو رہا ہے ایسے ہی ہو کے یہ فزل آؤٹ کر جائے گا؟ دیکھیں نا، ایک یہ سچویشن آ گئی ہے فار دا فورسیبل فیوچر، جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، نو وار نو پیس. نہ جنگ ہے نہ امن ہے. اس کا مطلب ہے ٹینشن رہے گی، لو انٹینسٹی کانفلکٹ. اس میں یس ان کا ایک نظر وہ بھی ہے، کیونکہ ان کی نیوی کافی بڑی ہے، کہ کوئی کراچی کا نیول بلاکیٹ کی بات کریں، لیکن وہ بھی دیٹس این ایکٹ آف وار. میزائل کرتے ہیں تو اس کا بھی جواب ہوتا ہے. پھر کچھ بارڈرز ہے، ذرا ایک جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے سیالکوٹ والی، لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ لوگ کیپیسٹی بٹ ہائی ویلیو کو چیز کی جائے. لیکن دیکھیں نا، سرور صاحب مائنڈ نہیں کریں گی، میں مائٹ سے کہ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں، a woman is not, you cannot say a woman is half pregnant. یا تو جنگ ہے یا جنگ نہیں ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے. یا either she's, you say کہ نہیں جی یہ limited war ہوگی، نہیں جی سرجیکل اسٹرائک، یہ تو 2 گولیاں. once you cross that red line، ایک گولی بھی چل گئی تو وہ then all bets are off. پھر ہر قسم کی جنگ ہو سکتی ہے، اس کی لمیٹڈ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی اس کا ٹیمپریچر یہ رکھے جنگ کا. then anything can happen. اور جب دونوں ملک پھر وہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم جواب کیا دیں. نیوکلیئر کنٹریز بھی ہوں تو پھر یہ سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں ہمارے لیے بھی، پوری دنیا کے لیے. پر اوورآل شاہ صاحب جو آپ فرما رہے ہیں کہ انڈیا کو تیار نہیں تھا، یہ جلاہٹ جو نظر آتی ہے کہ انٹرنیشنلی بھی ان کو اس طرح کی پذیرائی جو پہلے نہیں ملے گی. انہوں نے اوور پیریڈ آف ٹائم پچھلے 5-7 سال میں مودی کا ایک جھکاؤ، اپنی میجر پالیسی شفٹ کی کہ روس سے ان کے ابھی بھی تعلقات ہیں، مگر وہ پہلے والی بات نہیں. جس طرح ہمارا چین کا ایک کانسٹنٹ یہ آئرن کلیڈ اور آل ویدر سٹیٹمنٹ جو ہے یہ پچھلے کئی دہائیوں سے جاری ہے، اور یہ اس میں کبھی دراڑ نہیں آئی. ان کے جو روس کے ساتھ اس طرح کے تعلقات تھے، مگر یہ امریکہ کے جھکاؤ کی وجہ سے وہ فرق پڑ گیا، اور امریکہ سے بھی ان کو وہ جب یہ نہیں ملی. کیا یہ ہمارے لوکل سچویشن تھی یا ٹرمپ ہیز ٹو مچ آن ہز پلیٹ، ان کے اپنے ہی اور بڑے معاملات ہیں ڈیل کرنے کے؟ کیا فیکٹر رہا؟ ایک تو میں آپ نے جو مودی کی بات کی 2019 میں، آپ کو یاد ہوگا اس نے یہ بھی بیان دیا تھا، وہ کافی رسپانسبل ہے بیان دینے میں، کہ جی ہم نے نیوکلیئر بام دیوالی کے لیے نہیں رکھا. Exactly. He is on record, he said that. اس میں جو ٹرمپ کی ہم نے بات کی، ایک تو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ٹرمپ ایک جسے کہتے ہیں نا وکھرا قسم کا پریزیڈنٹ ہے. وہ امریکن ٹریڈیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں، وہ امریکن ڈیپ سٹیٹ کا بندہ نہیں، امریکہ کے جو روایتی سسٹم کا بندہ نہیں. امریکن روایتی سسٹم بہت پرو انڈین ہے، اس میں گھسے ہوئے ہیں انڈین لابی کے لوگ. لیکن ٹرمپ کی سوچ مختلف ہے، وہ جنگوں کے خلاف ہے، جنگ روکنا چاہتا ہے، جنگ کرانا نہیں چاہتا.
جنگجو نہیں ہے, he's not a cold warrior. تو ٹرمپ کی اور میرا اپنا خیال ہے, this is my assessment, کہ I think he genuinely likes Pakistan and Pakistanis.